السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، قیامت کے قریب حالات کیسے بدل جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ایک مسلمان کے لیے اس کا سب سے بہترین مال اس کے بکریاں سمجھی جائے گی، جن بکریوں کو وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں اور پانی کی وادیوں میں لے جائے گا اور اپنے دین کی حفاظت کرے گا، فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بچائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جو احوال ہے، قیامت سے پہلے پیش آنے والے حالات کو صحابہ کرام کے سامنے ایسے بیان کیا گویا کہ وہ بہت جلد پیش آنے والے ہیں۔ تو اس میں دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے، قاعدہ ہے کہ کل ما آت فہو قریب، یعنی ہر وہ چیز جو آنے والی ہے، جو ہونے والی ہے، وہ قریب ہے، وہ بہت قریب ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کا بھی مشاہدہ ہوگا، بلکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب ہم عالمیت شروع کر رہے تھے تو اس وقت ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ 10 سال کی عالمیت، پتہ نہیں یہ 10 سال کیسے گزریں گے، کب گزریں گے، لیکن جب شروع ہو جاتے تو پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھتے دیکھتے عالم بن گئے اور ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ گویا کہ بہت قریب ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، دیکھتے دیکھتے وہ ابھی بچپن میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ شادی تک کتنے مراحل سے گزرنا ہوگا، لیکن دیکھتے دیکھتے بڑا ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن پھر جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھی کتنا جلدی زندگی گزر گئی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا قرب قیامت سے پہلے پیش آنے والے واقعات کو اس طور پر بیان کیا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ کوئی غافل انسان ان چیزوں کو بہت دور اور بعید سمجھ کر مزید غافل نہ ہو جائے۔ جیسا کہ عام انسانی عادت ہے کہ موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ موت کب آئے گی، جب دیکھا جائے گا، آخرت کا دیکھا جائے گا، تو یہ ان کو بعید سمجھتا ہے۔ تو ایسے غافلین کو متنبہ کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے حالات کو اس طور پر بیان کیا کہ گویا کہ وہ کل ہی آنے والے ہیں، بہت جلد پیش آنے والے ہیں۔ بہرکیف اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے حالات اس قدر بگڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس قدر بڑھ جائے گی، ہر طرف جو ہے نا فتنے سر اٹھائیں گے اور بے دینی کا ماحول ہوگا، عریانیت، فحاشیت ہر طرف جو ہے نا پھیل جائے گی، جس کی وجہ سے آدمی کے لیے ایک شہر میں رہتے ہوئے، لوگوں کے معاشرے میں ہوتے ہوئے، سوسائٹی میں ہوتے ہوئے، یعنی سوسائٹی اتنی بگڑ جائے گی کہ سوسائٹی میں ہوتے ہوئے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے جنگل و بیابان میں چلے جائے۔ اب وہاں پر جا کر چونکہ اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس آدمی کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنے بکریوں کو لے کر جنگلوں میں چلے جائے، جہاں پر اس کے بکریاں چرتے رہیں گی اور ان سے دودھ حاصل ہوتا رہے گا، وہ بکریوں کو چراتے رہے گا، ان کا دودھ پیتا رہے گا اور دین پر عمل کرتا رہے گا، اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے دین کو فتنوں سے بچائے گا۔ تو اس قدر حالات بگڑنے والے ہیں قیامت سے پہلے، اور کس قدر سوسائٹی میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، اس کی مثال ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں جو شخص دین پر چلنا چاہتا ہے، دین پر استقامت کے ساتھ جمنا چاہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوگی جس نے اپنے ہاتھوں میں انگاروں کو پکڑ لیا۔ انگار کے ڈھیلوں کو ہاتھوں میں دبا کر پکڑ لینا کس قدر آدمی کے لیے مشکل اور مشقت کا کام ہے، تو وہ حالات میں، ان حالات میں جو دین پر چلنا چاہے گا اس کے لیے دین پر قائم رہنا، دین پر چلنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بالکل نیکی کا اور دینداری کا ماحول نہیں رہے گا۔ آدمی پر ماحول کی وجہ سے بہت ساری مشکل چیزیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے مسلمان روزے رکھتے ہیں، تو ایک عام آدمی کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، ماحول ہوتا ہے، اس لیے 20 رکعت تراویح پڑھ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن عام دنوں کے اندر
5 وقتہ نماز پڑھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کے اندر چونکہ دینداری کا ماحول ہوتا ہے، نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے سب ایک عام انسان کے لیے بھی نیکی کرنا اس زمانے میں آسان ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے قریب اس قدر بے دینداری ہوگی اور ہر طرف جو ہے نا حالات انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتے رہیں گے، گناہ کی دعوت کرتے رہیں گے کہ اگر کوئی دین پر چلنا چاہے گا تو اس کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اور ماحول اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہاتھ میں انگارے لے کر برداشت کرنا کس قدر مشقت کا کام ہے، اسی طریقے سے قیامت سے پہلے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو تم ایسے زمانے سے گزر رہے ہو جس زمانے میں اگر کوئی بندہ 90% دین پر چلتا ہے اور 10% دین کے سلسلے میں اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن قیامت سے پہلے ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا جس میں اگر کوئی شخص 90% دین کو چھوڑ دے اور صرف 10% دین پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ جو زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت لوگوں کو حاصل ہے اور اسی طریقے سے خارق عادت چیزیں یعنی معجزات نمودار ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ کر دین پر عمل کرنا گویا کہ آسان کام ہے۔ اس سے ایمان تازہ رہتا ہے، اس کی وجہ سے جب ایمان تازہ اور مضبوط ہوتا ہے تو عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جاتا رہے گا، لوگوں کے اندر ایمان اور یقین کی جو کیفیت ہے وہ کم ہوتے رہے گی، اور چونکہ مادیت پرستی ہر طرف پھیل جائے گی تو سارے چیزیں ظاہری اسباب کی طرف ہی لوگ زیادہ مائل ہوں گے، اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو ایسے حالات میں اگر کوئی 10% دین پر چلتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش والے زمانے کے اندر پیدا نہیں کیا۔ اگرچہ یہ زمانہ یہ خیر القرون میں سے نہیں ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا یہ زمانہ نہیں ہے جس کے اندر دین پر چلنا آسان ہو، بلکہ یہ بھی بے دینی کا ماحول ہے اور بے حیائی کا ماحول ہے۔ لیکن ابھی حالات اتنے نہیں بگڑے جتنے حالات بگڑنے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ گویا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے کا گویا کہ ابھی آغاز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے کہ سخت فتنوں میں، دجال جیسے فتنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ آگے بھی ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو زندگی کو غنیمت سمجھ کر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی اور دین و شریعت پر ہمیشہ چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔